بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام جہانگیر خاندادہ صاحب، ممبر صوبائی اسمبلی، نہایت قابل احترام چیئرمین یونین کونسل شمس آباد سعید صاحب، وائس چیئرمین بابر صاحب، ان کے تمام منتخب جو کونسل صاحبان ہیں، اور یہاں پر بہت سے یونین کونسل کے عہدیداران تشریف فرما ہیں، مسلم لیگ نون کے عہدیداران تشریف فرما ہیں، علاقے کے معززین یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے جب 5 سال پہلے سعید صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا اسی یونین کونسل میں، تو میں جب اس جلسہ گاہ میں آیا تو جتنا جوش و خروش اور محبت میں نے سعید کے لیے دیکھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس علاقے کا ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اور وہاں پر میں نے اسی وقت الیکشن سے پہلے ہی ان کو مبارکباد دی تھی کہ سعید خان آپ جیت چکے ہیں الیکشن انشاءاللہ۔ اور پھر مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ چونکہ یہ برس اقتدار آئے، ادھر سے اللہ نے مہربانی کی، ہماری گورنمنٹ بن گئی، تو روزانہ 10 فائلیں اٹھائی ہوئے سعید صاحب اسلام آباد میرے دفتر میں پہنچ جاتے تھے کہ اس علاقے میں گیس چاہیے، ادھر بجلی کے پول چاہیے، ادھر ہمیں سڑکیں چاہیے۔ اور پھر جب مجھ سے فارغ ہوتے تھے تو پھر کرنل شجاع خاندادہ صاحب کے دفتر میں پہنچ جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر جہانگیر خان کے دفتر میں پہنچ جاتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ وفا کے پتلے ہیں، جو دنیا میں خدمت کے لیے آئے ہیں اور خدمت کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا بھی سنوار لی ہے اور اپنی آخرت کو بھی سنوار لیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ لوکل باڈیز کے، چونکہ پنجاب میں تمام کے تمام چیئرمین تقریباً ہمارے مسلم لیگ این کے تھے، اور موجودہ حکومت جو آئی تو انہوں نے ان کو خواہ مخواہ اپنے گھر بھیج دیا، حالانکہ یہ بنیادی خدمت کرنے والے لوگ تھے، اور 2.5 سال تک انہیں محروم رکھا گیا، اور ابھی پھر ان کو تقریباً 2.5 مہینے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر سے ان کو ملے۔ بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنے آپ کو جمہوری لوگ کہتے ہیں تو ہمیں پھر جمہوری قدروں کا جو ہے وہ احترام بھی تو کرنا چاہیے نا۔ بہرحال اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ بہت جلد نون کی حکومت آنے والی ہے، ہمارے قائد نواز شریف صاحب آنے والے ہیں انشاءاللہ، اور پھر اللہ کرم کرے گا اس ملک کے اوپر۔ دیکھیں، آپ لوگ کے سامنے ہے کہ اللہ کے کرم سے میں نے 6 الیکشن جیتے ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں تقریروں میں اپنے مخالفین کو کبھی ٹارگٹ نہیں کیا کرتا، میں بات بھی ان کے متعلق نہیں کرتا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس موجودہ حکومت نے حالات وہاں پر جا کے کھڑے کر دیے ہیں کہ اب ہمیں کہنا پڑتا ہے، ہمیں بولنا پڑتا ہے، اور میں حیران ہوں کہ چھوٹے سے بڑے تک سب جھوٹ کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے۔ میں دیکھیں، کوئی ملک بھی ہو، اقتدار اعلیٰ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے پاس ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، فیڈرل منسٹر سے اوپر وزیر اعظم ہے، اور اس کے اوپر تو اللہ کی ذات پاک ہے نا۔ اور بابا، اگر فیڈرل منسٹر بھی غلط بیانی سے کام کریں گے تو لوگ اعتماد کس پر کریں گے؟ میں تو ہمیشہ اسمبلی میں ہوتا تھا تو میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ یہاں سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے باہر قوم کو ملنے چاہیے۔ یہی وہ جگہ ہے پارلیمنٹ جس میں ملک کے تقدیر کو بنایا بھی جاتا ہے اور بگاڑا بھی جاتا ہے۔ لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی دور حکومت میں تقدیر بگڑتی چلی جا رہی ہے، سنورتی کسی کی نہیں جا رہی۔ یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، میں حیران ہوں، کل ان کا جو منی بجٹ آیا تو میں حیران ہوں
کہ وزیر جو ان کے وہ خزانہ ہیں کہتے ہیں جی غریب پر فرق نہیں پڑے گا، اور میں کہا ہمارا ہی غریب کیا ہے، ہمارا ہی غریب کیا ہے، غریب پہ کیسے فرق نہیں پڑے گا؟ بڑے بڑے لوگوں پہ تو شاید فرق نہ پڑے، مجھے بتاؤ جس غریب کو نواز شریف 54 روپے کلو میں چینی دیتا تھا آپ اس کو 120 روپے میں دے رہے ہیں، غریب کو فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے؟ جو آٹا 27 روپے کلو تھا وہ 70 اور 80 روپے کلو میں پہنچ چکا ہے، جو گھی 146 روپے کا پیکٹ ہوتا تھا وہ 400 روپے پہنچ چکا ہے، جو کھاد کی بوری 2600 کی ہوتی تھی وہ 9000 روپے پہنچ چکی ہے، بجلی کا بل جس کے گھر میں 500 آتا تھا آج 5000 آ رہا ہے، گیس کا بل جس کے گھر 300 روپے آتا تھا آج 3000 روپے ہے۔ بتاؤ غریبوں، ہم بھی آپ سب غریب لوگ ہیں، متوسط طبقے کے لوگ ہیں، آپ پر فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے؟ ذرا کھول کے بتائیں، پڑا ہے نا فرق؟ آج بدقسمتی دیکھیں اس ملک کی، ہاں جی تبدیلی آ گئی ہے نا، سوری تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ تبدیلی آئی ہے لیکن ساتھ تباہی لے کے آئی ہے۔ تبدیلی ضرور آئی ہے، وہ کہتے ہیں ایک تاریخی واقعہ ہے کہ برطانیہ میں قحط پڑ گیا، خوراک کی کمی ہو گئی، تو لوگ جو ہیں وہ بادشاہ کے محل برطانیہ میں پہنچ گئے اور وہاں پر احتجاج ہونے لگا۔ تو وہ جو ملکہ کی بیٹی تھی اس نے ماں سے کہا کہ یہ لوگ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کو ڈبل روٹی نہیں ملتی کیونکہ وہ تو ڈبل روٹی کھاتے ہیں۔ اس نے کہا پھر یہ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ وہ ماں کہتی ہو ان کو ڈبل روٹی نہیں ملتی تم کیک کی بات کر رہے ہو۔ اب میں حیران ہوں کہ عام آدمی کی زندگی کو آپ نے اجیرن بنا کے رکھ دیا ہے، عام آدمی کی زندگی کو آپ نے تباہی کے کنارے پہ پہنچا دیا ہے۔ آج بچوں کے فیس کے پیسے نہیں ہیں، آج لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا لیا ہے۔ آج جس گھر میں بجلی کا بل آتا ہے وہ بم بن کر جو ہے اس گھر میں گرتا ہے، جس کے گھر گیس کا بل آتا ہے۔ جو میں اس دن ایک سرکاری ملازم کا رات کو انٹرویو سن رہا تھا، وہ ریلوے کے ملازم ہیں، وہ کہتے ہیں میری 25,000 روپے تنخواہ ہے، آج 18 تاریخ کو میرے گھر میں ہر چیز ختم ہو گئی، بیوی کا یہ زیور لے کے جا رہا ہوں، یہ بیچ کر گھر کا سودا لاؤں گا۔ اور بابا زیور کتنا عرصہ اور بیچو گے؟ اگر تمہارے گھر میں بہت زیور ہوتا تو تمہیں نوکری کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے، لیکن دیکھیں نظام قدرت ہے کہ ہمیشہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سچ نے جھوٹ پر غالب آنا ہوتا ہے ایک دن۔ یہ نظام قدرت ہے، آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ حقیقت جو ہے وہ آشکارا ہو کے رہتی ہے، اگر رات کتنی تاریک کیوں نہ ہو، کتنی لمبی کیوں نہ ہو، لیکن ایک دن صبح تو پھر طلوع ہونی ہوتی ہے۔ یہ اب رات بہت تاریک ہو چکی ہے، اب لوگوں میں سکت نہیں رہی، اب لوگوں میں برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے، گھر گھر لڑائیاں ہیں۔ اگر آپ عدالتوں میں چلے جائیں تو آج کا سب سے زیادہ کیسز طلاق کے وہاں پر جا رہے ہیں۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ گھر خوشحال نہیں رہے، گھروں میں خوشحالی نہیں رہی، گھروں میں اس وقت بدحالی ہے۔ مجھے یاد ہے 1990 میں جب پہلی دفعہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے تھے اور میں پہلی دفعہ ان کے ساتھ MNA بنا تھا، یہ 1990 کی بات ہے، تو میاں صاحب نے کہا کہ میرا 2 پوائنٹ پارٹی ایجنڈا ہوگا، ہم نے کسی سے انتقام نہیں لینے، ہم نے کسی کو جیل نہیں بھجوانا، ہمارا 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے اس ملک کو استحکام دینا ہے، معاشی استحکام دینا ہے، ہم نے اس ملک کو کہ جو ڈیفنس ہے اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ نواز شریف، اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب 1991 میں میاں صاحب نے موٹر وے بنانے کا منصوبہ بنایا تو جرمنی سے، اٹلی سے اور پاکستان کے انجینئر اکٹھے تھے۔ نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ دیکھو جب یہ موٹر وے ڈیزائن کرو گے تو نیچے سے ایسا ڈیزائن کر کے لاؤ کہ امن کے زمانے میں اس پہ گاڑیاں دوڑیں اور جنگ کے زمانے میں اس پہ ہوائی جہاز دوڑ سکیں۔
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پاکستان کے پاس 10 رن میں ہے، انڈیا کے پاس 200 رن میں ہے، اور وہی ہوا۔ آپ نے یہ جو 2 سال پہلے جنگ ہوئی، آپ نے دیکھا کہ ہوائی جہاز ہمارے رن وے پہ دوڑتے رہے ہیں یا موٹر وے دوڑتے رہے یا نہیں دوڑتے رہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاؤں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فیصلہ ہے کہ جو لوگ لوگوں کے احسان مند نہیں ہوں گے وہ میرے بھی احسان مند نہیں ہوں گے۔ یہ 2 ٹوک الفاظ میں فیصلہ ہے۔ ہماری قوم نے بھی تو نواز شریف سے وفا نہیں کی نا۔ اگر جس شخص کے 3 کارنامے ملک سے نکال دیں، باقی پاکستان میں کیا رہ جاتا ہے؟ انہوں نے 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر اس ملک سے روشنیوں کو جال بچھا دیے، اندھیروں کو ختم کر دیا۔ اگر اس 14,000 میگا واٹ کو بجلی سے باہر نکال دیں تو آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ آج جو موٹر ویز کے آپ اب یہاں سے چھت سے بیٹھتے ہیں تو مرضی ہو تو پشاور چلے جائیں، مرضی ہو تو لاہور چلے جائیں۔ آج موٹر وے کے جال بچے ہوئے ہیں، ان موٹر ویز کو ذرا ملک سے باہر نکال دیں تو پھر کیا بچتا ہے آپ کے پاس؟ اس کے علاوہ اس ملک کو نواز شریف نے ایٹمی ملک بنایا۔ اگر آج آپ کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا، مجھے بتائیں نا کہ 1965 میں اور 1971 میں تو انڈیا ہم پر چڑھ دوڑا تھا، ہم پہ حملے کیے تھے، اب کیوں نہیں کرتا؟ اسے پتہ ہے کہ پاکستانی قوم مرنا بھی جانتی ہے اور جینا بھی جانتی ہے۔ اس لیے نواز شریف کے ساتھ بھی تو قوم نے کوئی اچھا نہیں کیا نا، وفا نہیں کی نا۔ میں اس دن دکھنیر گیا ہوا تھا، آپ شاید کئی لوگ وہاں گئے ہوں گے، انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، پہاڑ کے اندر ہے۔ میں وہاں گیا تو ان کا ماتم ہوا تو وہاں پر درمیان میں ہیٹر جل رہے تھے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سماوات سے مہمان آ گئے تو انہوں نے کہا کہ یار ہمارے پاس اسلام آباد میں گیس نہیں، اس پہاڑ میں تمہیں گیس کس نے دے دی ہے؟ تو اتفاق سے میں بیٹھے اس نے کہا یہ ہمارے نمائندے تھے شیخ افراد۔ تو میں نے ان مہمانوں کو کہا میں نے تو ان کو پہاڑوں میں گیس پہنچا دیا ہے، الیکشن میں انہوں نے مجھے 200 ووٹوں پہ ہرا دیا، ان سے بھی تو پوچھو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ آپ دیکھیں، میں اس دن یہ ان کا جو وزیر ہے وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں 71% لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے، خواہ وہ شہروں میں رہتے ہیں یا دیہاتوں میں رہتے ہیں، اور جو گیس 29% ہے 25% شہروں میں ہے اور 4% دیہاتوں میں ہے۔ ہم نے، آپ پھر جائیں یہاں سے ٹوک مغلہ سے لے کر پورے علاقہ چچ میں، کون سا گاؤں ہے جہاں ہم نے گیس نہیں دی؟ کون سا گاؤں ہے جہاں پر ہیٹر نہیں جل رہا؟ ایک گاؤں کا نام مجھے بتا دیں کہ کیا ہم نے گیس نہیں دی؟ یہ کس کی حکومت نے دی؟ نواز شریف کی حکومت نے دی ہے نا۔ اگر آپ کو تبدیلی کا شوق تھا، آج تو لوگ بولتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے دی تھی ووٹ۔ میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ جس نواز شریف نے آپ کو ایٹمی ملک بنایا، جس نواز شریف نے آپ کو اندھیروں سے باہر نکالا، جس نواز شریف نے موٹر وے کے جال بچھا دیے، سڑکوں کے جال بچھا دیے، اگر اس کے ساتھ آپ نے وفا نہیں کی تو پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے جو آج ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ آج بھی ایک وقت آ گیا ہے، اس خاندان کا ہاتھ تھام لیں، نواز شریف کا تھام لیں، شہباز شریف کا ہاتھ تھام لیں، مریم صاحبہ کا تھام لیں، حمزہ شہباز کا تھام لیں۔ اس ملک میں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، کہ اس خاندان کو پاکستان کی سیاست سے باہر نکال دیں، کوئی ہے باقی ایسا آدمی جو پاکستان کو سنبھال سکے؟ نہیں۔ اس لیے میں کہوں گا کہ اب وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں پاکستان کے قائدین کو ہی ساتھ دینا ہے، اس گھرانے کا ساتھ دینا ہے۔ میری ساری زندگی ان کے ساتھ گزر گئی ہے، اقتدار میں تھے تب بھی ہم ان کے ساتھ تھے، اور جب وہ اٹک قلعے کے قیدی بنے تب بھی ہم ان کے ساتھ اٹک قلعے میں چلے گئے۔ اس لیے میں نے اس خاندان کو جانتا ہوں، ان کا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے، اور یہ سبق اب قوم کو سیکھنا چاہیے۔ اب جو تبدیلی کی بات کرے گا، شاید میں نہیں سمجھتا کہ اس کی پھر کیا سوچ ہو سکتی ہے۔ آخر میں سعید صاحب، آپ کا، بابر صاحب، آپ کی تمام ٹیم کا
یہاں بہت سے اب اتنے معززین بیٹھے ہیں، میں کس کس کا نام لوں، اور شمس آباد شاپ اور جو لوگ تشریف فرمائے ہیں، آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت دیا اور ہماری باتیں سنی۔ میں اللہ کے حضور دعا گوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو بہت جلد ان حالات سے باہر نکالے اور اس عذاب سے ہماری جان چھوٹے۔ بہت بہت شکریہ۔